وہ 50 سال کی عمر میں پہنچ کر اچانک پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے بیوپاری کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ دن رات محنت کی، محنت نے جڑیں پکڑیں۔ اس کا کاروبار درخت بنا اور اس درخت پر پھل لگنا شروع ہو گئے۔ وہ پہلے متمول ہوا، پھر خوش ہوا، پھر امیر ہوا اور آخر میں ارب پتی ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کامیابی کے انبار لگے تھے۔ وہ ناکامی، شکست اور پریشانی جیسے لفظوں ہی سے ناآشنا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی خامی، کوئی مسئلہ اور کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک دن وہ پاگل ہو گیا۔ اسے بیٹھے بیٹھے مایوسی کا شدید دورہ پڑا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے اسے ڈپریشن کا مریض ڈکلیئر کر دیا۔ ڈپریشن کا علاج شروع ہوا تو وہ آہستہ آہستہ پاگل پن کی سٹیج پر پہنچ گیا۔ یہ میرا دوست ہے، اس کے بچے بھی میرے دوست ہیں۔ اس کا بیٹا مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے وہ نہیں لگا جو آج سے 2-3 سال پہلے لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کیں تو معلوم ہوا کہ اس کی باتوں میں ربط ختم ہو چکا ہے۔ وہ عجیب لاجانی اور فضول گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں بے شمار اجنبی لفظ تھے۔ میں نے اس سے ان لفظوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک نئی زبان ایجاد کر رہا ہے۔ یہ کاروباری لوگوں کی زبان ہوگی اور یہ لوگ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس زبان میں سودے بازی کر سکیں گے اور دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسا صابن بنانے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے جس سے ایک بار نہانے کے بعد انسان کو 1 مہینے تک نہانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ایجاد سے پانی بھی بچے گا اور لوگوں کا وقت بھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سیب کے سائز کے تربوز بھی اگانا چاہتا ہے۔ یہ تربوز کم جگہ گھیریں گے اور یہ بڑے تربوزوں کے مقابلے میں سستے بھی ہوں گے۔ اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی شلوار بھی بنانا چاہتا ہے جسے سیدھا پہنا جائے تو وہ شلوار دکھائی دے اور اگر اسے الٹ کر پہن لیا جائے تو وہ پتلون ہو جائے۔ اور وہ ایک ایسا پان بھی ایجاد کرنا چاہتا ہے جس کی پیک نہ ہو، انسان اسے منہ میں رکھے اور یہ گھل کر دھواں کی شکل اختیار کر لے اور انسان اسے تمباکو کے دھوئیں کی طرح باہر اگل دے۔ میں اس کی عجیب و غریب ایجادات کے منصوبے سنتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا 2+2 ہمیشہ 4.5 ہوتا تھا اور جس کی پریکٹیکل اپروچ کی لوگوں نے ہمیشہ تعریف کی تھی۔ لیکن وہ شخص آج ٹین کروا کر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے 2 مختلف رنگوں کی جرابیں پہن رکھی تھیں اور اس نے دائیں پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں میں پہن رکھا تھا اور بائیں پاؤں کا جوتا اس کے دائیں پاؤں کے پاس پڑا تھا اور وہ وحشت کے عالم میں ہر 5-7 منٹ بعد دائیں بائیں دیکھتا تھا۔ اور میں جب بھی اس سے اس پریشانی کے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ گھبرا کر کہتا تھا کہ یہ آئیڈیاز کا دور ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی میرے آئیڈیاز چوری نہ کر لے۔ اس کا خیال تھا کہ اسرائیل، انڈیا، امریکہ اور یورپ کے سائنسدانوں نے اس کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور ان کے جاسوس اس کے تمام آئیڈیاز چوری کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی گفتگو سن کر پریشان ہو رہا تھا کیونکہ ایک ایسا شخص جس کو آپ نے ہمیشہ عقل، دانش اور ذہانت کا کوئی حمالیہ سمجھا ہو، اس کے منہ سے اچانک اس قسم کی گفتگو آپ کے ذہن کو جڑوں سے ہلا دیتی ہے۔ اور میرے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ میرے اس دوست کا مسئلہ ذہنی نہیں تھا، یہ غیر متوقع کامیابیوں کا ایک ایسا نتیجہ تھا جس سے دنیا کے ہر کامیاب شخص کا پالا پڑتا ہے، جسے اس کی توقع سے زیادہ کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ غیر متوقع کامیابی اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے اور نفسیات کا بگاڑ اسے آہستہ آہستہ پاگل پن تک لے جاتا ہے۔ آپ کا پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کامیاب لوگ عام ہوتے ہیں؟ جی نہیں، کامیاب لوگ نارمل انسان نہیں ہوتے۔ ان کے اندر ایک پیدائشی جنون، ایک پاگل پن ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی نارمل انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ نارمل لوگ 9 to 5 ہوتے ہیں۔ یہ صبح 7:30 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے دفتر پہنچتے ہیں اور 4:45 بجے دفتر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی انکریمنٹس کے انتظار میں بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور باقی زندگی مسجدوں کی صفوں سے تنکے نکال نکال کر گزار دیتے ہیں۔
جبکہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا آغاز رسک، جنون اور مقابلے سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کو ماؤنٹ ایورسٹ سمجھ کر اس پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی چوٹی پر پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا جنون عام حالات میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ جب چوٹی پر پہنچتے ہیں تو یہ اور ان کا پاگل پن صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہے۔ ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ پاگل نہ ہوتا تو یہ کبھی اتنی ترقی نہ کرتا، یہ کبھی چھوٹے سے کاروبار کو بزنس امپائر نہ بناتا، یہ کبھی چھوٹے سے دھڑے کو سیاسی جماعت نہ بنا سکتا، اور یہ کبھی بریگیڈیئر لیول سے ریٹائر ہوتا ملک کا صدر نہ بنتا، اور یہ چھوٹی سی دکان کو کبھی ملک کا سب سے بڑا صنعتی گروپ نہ بنا پاتا۔ یہ اس صورتحال کا ایک پہلو ہے۔ اس صورتحال کا دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ زندگی میں اصل مسئلہ کامیابی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ کامیابی کے بعد کی زندگی ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ آپ ارب پتی بننے کے بعد کیا کریں گے۔ امیر یا رئیس ہونے کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا، تو یہ دولت، یہ کامیابی آپ کو پاگل خانے تک لے جائے گی۔ آپ کامیاب ہونے کے بعد نفسیاتی کلینکس اور ڈاکٹروں کا طواف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال پاکستان کے سیاسی حالات سے دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف 2 بار اقتدار میں آئے لیکن یہ ملک کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کی وش تو کی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر ہم وزیر اعظم بن گئے تو ہم کیا کریں گے، ہم ملک چلانے کے لیے ٹیم کہاں سے لیں گے، ہم ملک کی معیشت، صنعت، ثقافت اور صحافت کو کیسے ڈیل کریں گے، ہم 16-17 کروڑ لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے، اور ہم لوگوں کو روزگار، انصاف، امن، تعلیم اور صحت کہاں سے فراہم کریں گے۔ لہٰذا جب یہ لوگ وزیر اعظم بنے اور یہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوئے تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، یہ مسائل میں گھر گئے اور یہ مسائل انہیں دوبارہ سڑکوں پر لے آئے۔ ان کے ساتھ دوسری بار بھی یہی ہوا۔ اس قسم کی صورتحال فوجی آمروں کے ساتھ بھی پیش آئی۔ ان کے دلوں میں کسی نہ کسی جگہ اقتدار پر قابض ہونے کی خواہش تو موجود تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو ہم کیا کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی اقتدار میں آنے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور بوکھلاہٹ انہیں ذلت اور رسوائی تک لے گئی۔ ہماری موجودہ حکومت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے صدر بننے کی پلاننگ ضرور کی ہوگی۔ ان کے دل میں دنیا کی 7ویں جوہری طاقت کا مضبوط ترین صدر بننے کی خواہش بھی موجود ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ صدر بننے کے بعد کیا کریں گے۔ دنیا کی 7ویں جوہری طاقت کا حکمران بننے کے بعد ان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، ان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے، اور انہیں اپنی پارٹی اور حکومت دونوں میں توازن کس طرح قائم رکھنا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ یہ بھی یقیناً وزیر اعظم بننا چاہتے ہوں گے، کیونکہ سیاست میں قدم رکھنے والا ہر شخص اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچنے کا خواہشمند ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی ہرگز نہیں سوچا ہوگا کہ میں اگر کبھی وزیر اعظم بن گیا تو میں کیا کروں گا۔ لہٰذا اس اگر کی کمی نے انہیں آج کل پریشان کر رکھا ہے، اور یہ بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو اس سے قبل اس ملک کے تمام حکمران کرتے رہے ہیں، اور منصوبہ بندی کی یہ کمی انہیں بھی اس سطح پر لے آئی ہے جہاں پہنچ کر ان میں اور شوکت عزیز یا محمد میاں سومرو یا پھر میر ظفر اللہ جمالی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ یا پھر ایک ہی قسم کے مختلف لوگ محسوس ہو رہے ہیں۔ ہم سب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کامیاب ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیابی کے سامنے ایک بڑے سائز کا سوالیہ نشان بھی لگاتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز صبح اٹھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا، اگر میری تمام خواہشیں پوری ہو گئیں، یا پھر میں جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں، میں نے اپنے صحن میں بیری کا جو پودا لگایا ہے، یا پھر میں جس کام کے لیے محنت کر رہا ہوں اور میری یہ محنت کامیاب ہو جاتی ہے، میرے صحن کے پودے پر بیر لگ جاتے ہیں،
یا پھر میری سٹرگل کا میری خواہش کے مطابق نتیجہ نکل آتا ہے تو پھر میں اس کا کیا کروں گا؟ میں اپنی کامیابی کس پلیٹ میں ڈال کر کھاؤں گا؟ ہمارا یہ سوال ہماری کوشش اور ہماری کامیابی سے کہیں زیادہ قیمتی اور حساس ہے، اور جو لوگ وقتاً فوقتاً اپنی کامیابیوں کے سامنے یہ سوالیہ نشان نہیں لگاتے، یہ لوگ وکٹری سٹینڈ پر پہنچ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بوکھلاہٹ انہیں بہت جلد میرے اس دوست کی اسٹیج پر لے آتی ہے، جہاں پہنچ کر یہ دھواں دینے والے پان ایجاد کرنے کا منصوبہ بنانے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا سکندر اعظم کی سلطنت کہاں چلی گئی؟ امیر تیمور نے جو دنیا بسائی تھی، یا پھر چنگیز خان نے اپنی تلوار کے ذریعے جو تاریخ رقم کی تھی، وہ کہاں اڑ گئی؟ ان سب لوگوں کی کامیابیوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ ان کی سلطنتیں بھی ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ہوا میں اڑ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر ہم نے آدھی دنیا فتح کر لی تو ہم مختلف ثقافتوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیسے رکھیں گے؟ ہم اس وسیع و عریض سلطنت کا نظام کیسے چلائیں گے؟ چنانچہ لوگ انہیں ان کی زندگی میں بھی پاگل سمجھتے تھے، اور آج کا مورخ بھی انہیں جنونی کا خطاب دے رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا